حاضرین مجید السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے کچھ عرض و معروض سے قبل آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، ہم غریبوں کے غمگسار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں درود و سلام کی ڈالی نشاور کریں اور پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا کریمنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیش نظر ہے خالق اکبر نماز میں، پیش نظر ہے خالق اکبر نماز میں، جھکتے ہیں خود سروں کے بھی خود سر نماز میں، اور تفریق ذات گھر میں خدا کے مٹائیے، تفریق ذات گھر میں خدا کے مٹائیے، شاہ و گدا کھڑے ہیں برابر نماز میں۔ محترم سامعین، میں نے جس آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے منع کرتی ہے۔ تو دوسری جگہ ہمارے اور آپ کے آقا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، الصلاۃ عماد الدین ومن اقامہا فقد اقام الدین ومن ترکہا فقد ہدم الدین، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ نماز دین کا ستون ہے، اور جس نے نماز کو قائم رکھا اس نے دین کو قائم رکھا، اور جس نے نماز کو ترک کیا، جس نے نماز کو چھوڑ دیا، اس نے اپنے دین کے ستون کو ڈھا دیا۔ اندازہ لگائیں کہ نماز کو دین کا ستون کہا گیا ہے۔ آپ دنیا میں اگر غور کریں، اپنے مکان اور بلڈنگوں پر آپ کی نظریں جائیں اور آپ غور کریں کہ بلڈنگ کی بڑی بڑی عمارتیں، گھروں کے بڑی بڑی منزلیں کیسے ٹکی ہوئی ہیں، ہر شخص جانتا ہے، ہر باشعور عقل مند آدمی جانتا ہے کہ تمام بلڈنگیں صرف اور صرف چند پیلر کی بنیاد پر رکی ہوئی ہیں۔ اگر اس بنیاد کو ان بلڈنگوں سے ہٹا دیا جائے تو یقیناً وہ بلڈنگیں نیست و نابود ہو جائیں گی، گر کر ڈھہ جائیں گی، مٹی میں مل جائیں گی۔ تو ہمارے اور آپ کے آقا نے فرمایا کہ نماز دین کا ستون ہے، اگر مسلمان نماز کو چھوڑ دے، اس کو ترک کر دے، اس کا پڑھنا اس کے پڑھنے سے دور ہو جائے، تو یقیناً اس نے صرف نماز کو نہیں چھوڑا بلکہ اس نے اپنے دین کے ستون کو ڈھا دیا۔ جبکہ اللہ رب العزت دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، یعنی رب نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے جنات اور انسان کو کاروبار کے لیے پیدا فرمایا، رب تبارک و تعالی نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے انسان اور جنات کو تجارت کے لیے، کھیتی کھلیان کرنے کے لیے اور دیگر چیزوں کے امور کو پورا کرنے کے لیے پیدا فرمایا، نہیں فرمایا، بلکہ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس
الا لیعبدون، یعنی میں نے انسان اور جنات کو پیدا نہیں فرمایا مگر عبادت کے لیے، جس کا صحیح اور سلیس ترجمہ یہ ہوا کہ رب تبارک و تعالیٰ یہ کہنا چاہتا ہے کہ میں نے انسان اور جنات کو صرف اور صرف عبادت ہی کے لیے پیدا فرمایا۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دولت سے سرفراز فرماتا ہے، اگر ہمارا شمار رئیسوں میں فرماتا ہے، تو یہ تو رب تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل اور بہت بڑا اس کا کرم ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ انسان اور جنات کو پیدا کرنے کا مقصد یہی ہے کہ وہ میری عبادت کرے۔ لیکن آج مسلمان ہے کہ اپنی ہی عبادت سے اتنی دور نظر آتا ہے۔ اگر آج مسلمانوں کو کوئی تکلیف پہنچائی جائے تو آہ و فغاں کرتا ہے اور دوسروں پر نوک جھوک کرتا ہے، جبکہ خود اپنی گریبان میں نہیں دیکھتا کہ ہمارے اور آپ کے آقا نے مسلمانوں کو جو مصیبتوں سے بچنے کے لیے، ظالموں کے ظلم سے بچنے کے لیے جو ہمارے اور آپ کے آقا نے سب سے بڑا وظیفہ مسلمانوں کو دیا تھا نماز کی شکل میں، اس وظیفے کو ہم نے پڑھنا ہی چھوڑ دیا، اس وظیفے کا ورد ہم نے کرنا ہی چھوڑ دیا۔ اس وجہ سے آج ہم پریشان ہیں۔ ہم کسی ظالم کی تائید نہیں کرتے ہیں، بلکہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے جس مقصد کے تحت ہمیں اور آپ کو دنیا میں بھیجا، اس کو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کے لیے پورا کر لینا چاہیے۔ اگر آج کسی انسان کو کوئی جج، کوئی پروفیسر، کوئی کلیکٹر اگر اسے دریافت کرے، اگر اسے بلائے، تو آج لوگ اعلان کرتے ہیں، اگر اس کے یہاں جانا رہتا ہے تو بہترین اور عمدہ لباس زیب تن کرتے ہیں، لیکن رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آنے کے لیے ان کے پاس وقت نہیں رہتا۔ جبکہ اگر آج کسی سے کہا جائے کہ آپ نمازوں کی پابندی کیوں نہیں کرتے، آپ نماز کے ارکان پر عمل پیرا کیوں نہیں ہوتے، تو آج لوگ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ نماز پڑھنے کے لیے وقت ہی نہیں ملتا، میرے پاس تو اتنا ٹائم ہی نہیں ہے کہ میں اپنے قدم کو مسجد تک لے جاؤں۔ جبکہ رب تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ جب تمہیں وقت ملے تو نماز پڑھو، بلکہ اگر تمہیں وقت ملے تو دوسرا کام کرو۔ نماز تو پہلے ارکان میں ادا کرنا ہے، نماز تو پہلی منزل میں ادا کرنی ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا مسلمانوں سے کہ اے مسلمانوں، جب تمہیں وقت ملے گا تو نماز پڑھنا، جب تمہیں وقت ٹائم ہوگا تو نماز پڑھنا، بلکہ سب سے پہلے نماز پڑھو۔ اور اگر اب وقت ملتا ہے تو کاروبار کرو، اب وقت ملتا ہے تو تجارت کرو، اب وقت ملتا ہے تو دوست و احباب کے ساتھ بیٹھو۔ لیکن نہیں، آج مسلمان نمازوں سے کوسوں دور نظر آتا ہے۔ اگر آج مسلمان نماز کی پابندی کرے، اگر خشوع و خضوع کے ساتھ بارگاہ الہی میں سر و سجود ہو، تو یقین جانیے آپ کے اوپر کوئی مصیبت نہیں آنے والی۔ کوئی ظالم کی ہمت، کسی ظالم کی ہمت نہیں ہوگی کہ آپ کے اوپر ظلم کرے۔ کوئی شخص آپ پر انگلیاں نہیں اٹھا سکتا ہے، کوئی بھی شخص آپ کو بلا وجہ قید میں نہیں ڈال سکتا۔ لیکن شرط ہے، آپ کو نماز اگر پڑھنی ہے تو صرف دکھاوے کے لیے نہیں، ریاکاری کے لیے نہیں، بلکہ خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرنی ہے۔ اور جبکہ رب تبارک و تعالیٰ ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، یعنی تم نماز کے قریب نہ جاؤ جب تک تم نشے کی حالت میں ہو۔ ویسے تو پس منظر بھی یہی ہے کہ نشے کی حالت میں وہی ہوتا ہے جو شراب پیتا ہے، لیکن صوفیہ کا بیان ہے، اکابرین کا بیان ہے کہ صرف شراب پینے والا ہی نشے میں نہیں رہتا، بلکہ اگر آدمی، اگر انسان، اگر مسلمان غور کرے تو آپ خود ہی سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے
یقیناً آج لوگ غرور کے نشے میں بھی ہیں، آج لوگ مال کے نشے میں بھی ہیں، آج لوگ اولاد کی نشے میں بھی ہیں، آج لوگ دنیا کے نشے میں بھی ہیں۔ صرف شراب پینے سے نشے میں نہیں، بلکہ لوگ طرح طرح کی نشے میں ہیں۔ اور رب تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، نماز کے قریب نہ جاؤ جب تک تم نشے کی حالت میں ہو۔ لیکن انسان کیا سوچ بیٹھا کہ صرف شراب پینے والا ہی نشے میں رہتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ صوفیہ کا بیان ہے، ان کا فرمان ہے کہ ہر انسان جسے غرور کا نشہ ہے، جسے اپنے مال کا نشہ ہے، جسے اسے دنیا میں بسنے کا نشہ ہے، جسے اسے اپنے مال و دولت پر نشہ ہے، جسے اسے اپنے گھر اور مکان پر نشہ ہے، جسے اسے اپنے کاروبار کا نشہ ہے، جب تک وہ نشہ تم مسجد کے دروازے کے کرانے، جب تک مسجد کے دروازے کے باہر اتار کر کے نہیں آؤ گے، تب تک تمہاری نماز میں خضوع اور خضوع پیدا ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ اس طرح نماز ادا کرو کہ تمام نشے کو باہر اتار دو، کیونکہ آگے رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نشہ اترنا کب مانا جائے گا؟ اس وقت مانا جائے گا جب تم اپنی بات کو، اپنی کہی ہوئی بات کو سمجھنے لگو تو سمجھ جاؤ تمہارا نشہ اتر گیا ہے۔ ہر شخص جانتا کہ نماز پڑھتے ہیں، لیکن اگر اللہ اکبر کہتے ہیں تو اس کا معنی نہیں جانتے۔ نیت تو آپ نے باندھ لیا لیکن معنی کا پتہ نہیں ہے۔ سبحانک اللہم بحمدک تبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، ثنا پوری پڑھ لی لیکن اس کے معنی کا پتہ نہیں ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ جب تمہارا نشہ اتر جائے گا تب تم اپنی بات، اپنی کہی ہوئی بات کو سمجھ پاؤ گے۔ اور اسی وجہ سے آج کچھ لوگ شکایت کرتے ہیں نا کہ نماز پڑھتے ہیں تو خیال ادھر ادھر جاتے ہیں، من بھٹکتا ہے، دماغ نماز میں حاضر ہی نہیں رہتا۔ اس کا سب سے سیدھا اور سب سے اچھا طریقہ یہ ہے، سب سے بہترین اور احسن طریقہ یہ ہے کہ نماز کے اندر جو چیزیں آپ پڑھتے ہیں عربی میں، اس عربی کا ترجمہ یاد کر لیجئے، اور جب نماز کے لیے آپ کھڑے ہوئیے پہلی بار، اور جب پہلی بار اللہ اکبر کہیے تو آپ کا ذہن اللہ اکبر کے معنی پر جائے۔ جب آپ کا ذہن، آپ کا دماغ اس عربی عبارت کے معنوں پر گردش کرے گا تو یقین جانیے آپ کا دل کہیں ادھر ادھر جائے گا ہی نہیں۔ اس وقت آپ کی نماز خشوع اور خضوع کی کہلائے گی، تب دکھاوے کی نماز نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زمانے میں ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا۔ اس زمانے میں بھی کچھ لوگ ایسے نماز پڑھتے ہیں نا کہ جب نیت باندھتے تو ایسے بالکل سر جھکا لیتے ہیں، ایسے نیت باندھتے ہیں، اور اگر مجمع میں پڑھتے ہوں تو دکھاوے کے لیے اور زیادہ جھکا لیتے ہیں سر کو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک شخص اسی طرح نماز ادا کر رہا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے قریب آئے اور اس کی گردن پر مکہ مارا اور کہا، او بدبخت شخص، نماز کا تقوی گردن میں نہیں بلکہ دل میں موجود ہے۔ تو اپنی گردن میں تلاش کرتا ہے تقوی کو، گردن میں تلاش نہ کر، تقوی تو دل میں موجود ہے۔ اگر تو دل سے رب تبارک و تعالیٰ کو یاد کرے گا تبھی تو کامیابی کی منزل تک پہنچ پائے گا، اور گردن جھکانے سے تو ریاکاری مانی جائے گی۔ تو دکھاوے کی نماز پڑھتا ہے، دل میں رب تبارک و تعالیٰ کا تقوی پیدا کر۔ حضرت امام زین العابدین کے بارے میں فرمایا جاتا ہے کہ آپ جب نماز کے لیے وضو فرماتے تھے تو آپ کا چہرہ، آپ کے بدن پر پیلا پن چھا جاتا تھا۔ لوگوں نے جب دریافت کیا کہ آپ جب وضو بناتے ہیں تو آپ کا بدن، آپ کا چہرہ پیلا کیوں ہو جاتا ہے؟ جیسے لگتا ہے کہ بدن سے کوئی خون نچوڑ لیا ہو، اس طرح آپ کے چہرے پر پیلی چھا جاتی ہے۔ حضرت امام زین العابدین بیمار کربلا، مظلوم کربلا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں تو ایسی بارگاہ میں جانے والا ہوں وضو بنا کر کے، تو میرے بدن پر لرزہ اور خوف طاری ہو جاتا ہے، اور اس خوف کی وجہ سے میرا بدن پیلا پڑ جاتا ہے کہ میں وضو بنا کر کے
ऐसी बारगाह में जाने वाला हूँ, इतनी बड़ी बारगाह है कि उतनी बारगाह किसी की है ही नहीं, और इतनी बड़ी बारगाह में जाने की वजह से मेरे बदन पर लर्जा और कभी तारी हो जाती है, मेरे बदन से खून सूख जाता है। लेकिन आज मुसलमान है कि नमाज के लिए जब खड़ा होता है तो उसका जहन, उसका दिमाग इधर उधर घूमता रहता है। हजरत राबिया बसरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब मैं रब तबारक व तआला की बारगाह में नमाज के लिए खड़ी होती हूँ तो अल्लाह अकबर कहने के बाद जब तक उस अल्लाह अकबर की तकबीर को रब तबारक व तआला कबूल नहीं कर लेता तब तक मैं अगली मंजिल को तय नहीं करती। और उसके बाद आप फरमाती हैं कि जब रब तबारक व तआला की बारगाह में मैं सजदा करती हूँ और सुबहान रब्बियल आला कहती हूँ तो उस वक्त मैं अपने सर को सजदे से नहीं उठाती कि जब तक रब्बियल आला के नज़ारे को ना देख लूँ, उस वक्त तक वो सर नहीं उठाती। सोचिए, एक औरत का ऐसा मकाम, ऐसा मर्तबा है कि जब तक रब तबारक व तआला का दीदार ना कर ले तब तक अपने सर को नहीं उठाती। तो इसी वजह से नमाज के बारे में कहा गया है कि नमाज का सबसे छोटी सोच, सबसे छोटा दर्जा ये होता है कि कम से कम बंदा इतना सोच ले कि रब की बारगाह में खड़ा हूं तो रब मुझे देख रहा है। अगर बंदा इतना सोच लेगा, इतना उसके दिमाग में आ जाएगा तो यकीन जानिए उसके दिल में फिर खुशू और खुदू पैदा हो जाएगी। और जब खुशू और खुदू पैदा हो जाएगी तभी वो नमाज आपकी मुकम्मल मानी जाएगी, तब बारगाह खुदाबंदी में कबूल मानी जाएगी। और अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब हुजूर ताजदारी मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए खड़े होते थे रब तबारक व तआला की बारगाह में तो आपके सीने से ऐसे आवाज़ आती थी जैसे चूल्हे पे रखी हुई हांडी से आवाज़ आती है। इस तरह इबादत करते थे मेरे नबी। और आज हमारा क्या हाल है कि हमारा दिमाग चला जाए, उसके बाद शिकायत हम दूसरों के पास करते हैं कि जहन इधर उधर चला जाता है। सबसे आसान और अच्छा तरीका मैंने जो बताया है कि आप नमाज के अंदर जो चीज़ें पढ़ते हैं उसका तर्जमा याद कर लीजिए, और जब आप अरबी इबारत पढ़िए तो आप उसके तर्जमे पर आपका जहन गर्दिश करे, आपका दिमाग गर्दिश करे, सोचे कि रब तबारक व तआला क्या कह रहा है, इसका तर्जमा, इसका मतलब क्या है, तो यकीन जानिए आपका जहन इधर उधर बिल्कुल नहीं जाएगा। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब किसी नमाज के लिए अजान होती थी और अजान हो जाती थी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह हो जाते थे गोया कि किसी को पहचानते ही नहीं। पहचानते भी कैसे? आज अगर हमारा भी यही हाल हो जाए कि अगर रब तबारक व तआला की बारगाह में जाने के लिए हम किसी को ना पहचाने, जब तक उस रब तबारक व तआला का पक्के और सच्चे दिल से सर्व सुजूद अदा ना कर ले तब तक हमारी क्या अहमियत, हमारी क्या औकात, हम किसी को पहचाने। पहले रब तबारक व तआला की बारगाह में अपनी पहचान बनाइए, उसके बाद दुनिया आपको पहचानने से इनकार नहीं करेगी। अल्लाह तबारक व तआला हम तमामी मुसलमानों को नमाज़ों की पाबंदी करने की तौफीक व रफ़ीक अता फरमाए। हम तमाम मुसलमानों को 5 वक्ता नमाज़ों की पाबंदी से अदा करने की तौफीक व रफ़ीक अता फरमाए। व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। एक ऐलान है, एक साहब आए हैं सही बुज़ुर्ग से और मस्जिद उस्मानिया की तामीर का काम चालू है, आप तमाम हज़रात उनका ताउन फरमाएँ। सही बुज़ुर्ग रसीद दिखा दीजिएगा। हाजी मकसूद अहमद कुरैशी की तबीयत ख़राब है, उनके लिए आप तमाम हज़रात दुआ फरमाएँ।